السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کر رہے ہیں اردو زبان کے آغاز کے نظریات پر۔ اردو زبان کی ابتدا سے متعلق مختلف نظریات ہیں۔ ہم کسی بھی زبان کی ابتدا سے متعلق کسی خاص عہد کو مخصوص و متعین نہیں کر سکتے، کیونکہ ہر زبان کی تشکیل و ارتقاء میں ایک طویل عرصہ اور مختلف زبانوں اور تہذیبوں کا اختلاط و ارتباط کار فرما ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کا خیال ہے کہ اردو کا ایہولہ خلجی سلاطین کے عہد میں تیار ہو گیا تھا، لیکن اس ایہولے نے زبان کی شکل عہد شاہ جہانی میں اختیار کی۔ سید انشاء اللہ خان انشاء نے اپنی تصنیف درائے لطافت میں اردو کی ابتدا کو شاہ جہان کے عہد سے منسوب کیا ہے، جبکہ ان سب آراء کے برعکس میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے دیباچہ میں لکھا ہے، جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے تو چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم کے لوگ قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لسانی کی سن کر حضور میں آ کر جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گوئی اور بولی جدی جدی تھی۔ اکٹھا ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال و جواب کر کے ایک زبان اردو بھی مقرر ہوئی۔ محمد بن قاسم نے 1711 میں سندھ پر حملہ کیا اور 3 برس تک وہاں قیام کیا۔ اس عہد میں بہت سے عرب سپاہیوں نے ہندوستان میں شادیاں کی اور یہی سکونت پذیر ہو گئے۔ ان واقعات نے بھی یہاں کی زبان پر بہت اثر ڈالا اور یہاں کے مقامی پراگتوں میں بہت سے عربی الفاظ بھی شامل ہونے لگے۔ اس کے بعد محمود غزنوی کے متواتر 17 کامیاب حملوں سے یہاں کی زبان بہت متاثر ہوئی اور رفتہ رفتہ ملکی زبان میں عربی کے ساتھ ساتھ فارسی الفاظ بھی شامل ہونے لگے۔ محمد غوری کے حملوں نے اس اختلاط کو اور مدد پہنچائی۔ محمد غوری نے 1191 میں پرتھوی راج کو شکست دے کر ہندوستان میں مستقل اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی۔ اس لیے مسلمانوں کی تہذیب، تمدن، معاشرت اور زبان کا جو اثر یہاں کی ملکی زندگی اور زبان پر پڑ رہا تھا، اس نے بھی زیادہ گہرائی، دیرپا اور مستقل صورت اختیار کر لی۔ مولانا محمد حسین آزاد نے آب حیات میں لکھا ہے اور اکثر مصنفین نے ان کی نقل کی ہے کہ پرتھوی راج کے درباری شاعر چندر کوٹی نے ایک کتاب پرتھوی راج راسو 3 جلدوں اور 70 حصوں میں لکھی تھی، جو اس وقت کی ہندی کی آئینہ دار ہے۔ اس میں بکثرت عربی و فارسی الفاظ ملتے ہیں، لیکن یہ نظریہ کہ یہ کتاب غوریوں کے عہد میں لکھی گئی اب قطعی طور پر غلط ثابت ہو چکا ہے اور معلوم ہو چکا ہے کہ شاہ جہان کے عہد سے پہلے نہیں لکھی گئی۔ اس کتاب پر حافظ محمود شیرانی کے فاضلانہ تبصروں نے جو اورینٹل کالج میگزین میں چھپے ہیں، اس بید کو پوری طرح کھول کر رکھ دیا ہے۔ البتہ اس سے پہلے کی ایک ہندی کتاب کا پتہ چلا ہے جس کا نام ویسل رائے ہے اور یہ نوبت لال کی تصنیف کردہ ہے۔ اس میں عربی و فارسی امیز ہندی کے نمونے ملتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی کی رائے میں سندھ پر محمد بن قاسم کے حملے کے وقت اردو کی داغ بیل پڑنا شروع ہو چکی تھی۔ حکیم شمس اللہ قادری کے خیال میں مسلمانوں کے اثر سے برج بادشاہ میں عربی اور فارسی کے الفاظ داخل ہونے لگے، جس کے باعث اس میں تغیر شروع ہوا جو روز بروز بڑھتا گیا اور ایک عرصے کے بعد اردو زبان کی صورت اختیار کر گیا۔ یہ سب آراء اگرچہ سرسری اور قدر جذباتی ہیں، لیکن ان میں یہ جزوی صداقت موجود ہے کہ اردو کی ابتدا میں مسلمانوں کا عمل دخل زیادہ ہے اور یہ مقامی لوگوں اور
زبانوں کے اختلاط سے پیدا ہوئی۔ اس کے نتیجے تک سر جارج گریسن اور سر چارلس لائل بھی پہنچے ہیں، لیکن اس سے یہ اہم مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ جب برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کا عہد آفرین واقع ہوا تو کون سے خطہ میں زبانوں کا پہلا انضمام عمل میں آیا اور اس خطہ کی مقامی زبان کیا تھی۔ اس مسئلہ نے اردو زبان و ادب کی علاقائی حد بندی کی ضرورت کا احساس پیدا کیا اور اس کا آغاز نصیر الدین ہاشمی کی کتاب دکن میں اردو سے ہوا، جس کا سن تالیف 1923 ہے۔ 1928 میں حافظ محمود شیرانی کی کتاب پنجاب میں اردو شائع ہوئی، جس میں تاریخی عوامل، لسانی تجزیے اور داخلی شواہد کی احساس پر لکھا گیا ہے کہ اردو کی داغ بیل اسی دن پڑھنا شروع ہو گئی ہے جس سے مسلمانوں نے ہندوستان آ کر توطن اختیار کیا۔ سندھ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے اختلاط سے اگر کوئی نئی زبان بنی تھی تو غزنوی دور میں جو 117 سال پر حاوی ہے، ایسی مخلوط یا بین الاقوامی زبان ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔